اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بسایا تو ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہر دور اور زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کئی کتب و صحیفے نازل فرمائے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کا ایک ایک لفظ آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں میں اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی سچائی میں کوئی شک ہے تو تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح عظمت اور بزرگی والی ہے اسی طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور شان والی ہے۔ قرآن مجید کے اثرات حیرت انگیز ہیں۔ ابتدائی دور میں اکثر لوگ صرف قرآن سن کر اسلام لے آئے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے قصے سے واضح ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت۔ قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات، بیماریوں اور آفات میں قرآن کریم کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی نزولی اور توقیفی ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اور ہمارے کام میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور ہماری ضرورت میں بھی فرق ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کی آئندہ ضروریات مکمل طور پر معلوم تھی۔ اس لیے امت کی ان ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ترتیب مقرر کر دی تاکہ اب ہم اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی زندگی کی تعبیر کریں اور اس امت کی توسیع کریں۔ قرآن مجید کا مرکزی مضمون۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو بیان کرنے کا جو طریقہ پروردگار نے اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں دور رسالت کی سرگزشت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ہمیں فوراً دور رسالت میں لے جا کر وہاں سے ہمارا تعلق جوڑ دیتا ہے اور پھر وہاں سے حاصل کردہ روشنی سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا اور کائنات کی حقیقت، اس کے خالق کی صفات، دنیا میں انسان کے کردار اور انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اس سے دنیاوی زندگی کے ضمن میں حساب لینے کے متعلق ایک واضح تصور پیش کیا اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس دعوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار 13 سال بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ وہاں کے دونوں قبیلوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ کے قانون رسالت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار تمام عالم جزیرہ نمائے عرب پر قائم ہو گیا۔ اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان 23 سالوں
سالوں کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت دی، مشرکین مکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس دین کی دعوت دی، ہر معاملے پر تبصرہ کیا، منافقین پر گرفت کی، مسلمانوں کو اپنی اندرونی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی اور ان پر یہ ذمہ داریاں واضح کی۔ گویا آج جب ہم خوب غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات کس دور میں نازل ہوئیں۔ اسی لیے جب ہم قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہدایت لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔